نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين جیسا کہ کل آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں خود کوئی خاص ٹاپک بیان نہیں کروں گا، آپ کے سوالات کے جوابات کی کوشش کروں گا۔ آغاز پھر آپ کریں، کسی دوست کے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آغاز کریں آپ۔ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ سوال میں دوہرا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ میں جو ہر نماز کا ضروری حصہ ہے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ تھوڑا سا میں 1 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ باقیوں نے ترجمہ کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعبد اور نستعین دونوں مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ فعل حال کا ترجمہ تو کر دیا لوگوں نے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ان کے ترجمے میں فعل مستقبل نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ اردو کا فعل مضارع آپ نے استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم تجھی سے مدد چاہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں، کیا مطلب کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس سوال کے جواب پہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھی سے، میں عام ترجمہ کروں جو دوسروں نے کیا تھا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، کہ ہم تجھی سے مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ ہی سے مدد ہم چاہتے ہیں اور اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسے معلوم تھا کہ اس آیت پہ کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت، اسی صورت میں اگلی آیتوں کو اگلی آیات میں اس کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آ رہی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو تو سمجھ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اگلی آیتوں پہ اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آگے کیا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بھی قرآن مجید 4 کیٹیگریز اللہ نے بتائی ہیں انعام یافتہ لوگوں کی۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ یہ 4۔ تو پتہ کیا چلا؟ بندہ خود دعا کر رہا ہے اللہ کے سکھانے سے کہ اے بندے مجھ سے یہ دعا کرو، یا اللہ کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے۔ ساتھ جب اللہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ کہ ان کی مدد سے بندہ کنارے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر انہوں نے مدد ہی نہیں کرنی تو ان کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ وہ مدد کریں گے تبھی تو فائدہ ہوگا نا۔ اب مدد کیسے ہوتی ہے؟ مدد کبھی کہہ کے ہوتی ہے، کبھی بتا کے ہوتی ہے، کبھی عمل کر کے دکھا کے ہوتی ہے۔ تو مدد تو ہر طرح ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ چلیں گے، جو وہ کہیں گے ہماری مدد ہوتی جائے گی، جو ہم پوچھیں گے وہ بتائیں گے اس سے ہماری مدد ہوتی جائے گی، جو وہ کریں گے ہم اس کے مطابق کرتے جائیں گے ہماری مدد ہوتی جائے گی۔ تو اسی صورت کی اگلی آیات میں اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہوئے۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا کون ہے؟ جو بدعقیدہ بے دین لوگ ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے، اور جو گمراہ ہوئے، جو دین سے پھر گئے، دین اسلام سے، صراط مستقیم سے، وہ سارے گمراہ ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، اس لیے کہ اگر ان کے راستے پر تو نے ہمیں چلا دیا تو وہ تو مدد الٹی کریں گے، جدھر وہ خود پھر گئے الٹی طرف ہمیں بھی ادھر ہی لے کے جائیں گے۔ لہذا اگر ہماری مدد ہو تو صحیح ہو۔ ایک بات یہ، ایک حوالہ اور دوں گا تاکہ تھوڑا ٹائم بچ جائے۔ یہ 28واں پارہ ہے اور اس کی سورۃ الصف ہے۔ ہاں جی، اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ ایمان والے کون ہیں؟ انسان۔ ہمارے گزرے ہوئے، یعنی ہم تو بالکل وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا اپنے اعمال کے اعتبار سے، لیکن ایمان والوں میں تو شمار ہمارا بہرحال ہے۔ تو لیکن مراد سے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، جو بڑی ذوات قدسیہ ہیں، جو اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، جو عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان سے اللہ خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب ایمان والے اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں تو ایمان والوں کے مددگار کیوں نہیں بن سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ کا مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو لے کر چلو، اللہ کے دین کے تابع ہو جاؤ اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو۔ اسی آیت میں آگے کما، جیسا کہ قال عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ اپنے حواریوں، اپنے فالورز سے کہہ رہے ہیں، اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہہ رہے ہیں بھائی تم میں سے کون اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو اللہ کے نبی ہو کر اپنے سے بھی نیچے جو ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے امتی ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی آیت قرآن میں نازل نہ کرتا۔ سبحان اللہ اچھا پھر کیا ہوا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر دوسروں سے بھی چاہنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے مدد ہے دو طرح کی مدد ہے، ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی۔ اللہ جو ہے وہ ذاتی طور پر سب کچھ دیتا ہے، دے سکتا ہے، دے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ عطائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے بندے بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، مدد کرتے ہیں، مدد کرتے رہیں گے اس کی توفیق سے۔ سبحان اللہ اگر غیر اللہ کی مدد کا کنسیپٹ ذہن سے بالکل نکال دیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد لینی نہیں ہے، تو آپ کو میری یہ باتیں بھی نہیں سننی چاہیے۔ مدد ہو رہی ہے یا کوئی نہیں؟ دین کے معاملات میں اب چلے ان کا سوال تھا ان کی مدد ہوئی ہے یا کوئی نہیں، تو آپ کو تو میرے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو صبح صبح ابو سے پیسے بھی نہیں مانگنے چاہیے، آپ کو جہاں آپ سروس کرتے ہیں، جہاں نوکری کرتے ہیں، ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے، تنخواہ بھی نہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ ہے، ان سے مدد ہو جاتی ہے آپ کی۔ آپ کو کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، وہ غیر اللہ ہے، ان سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ تو بھائی کون سی جگہ جہاں غیر اللہ کی مدد سے بچ کے آپ جا سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کتنی مدد کرتا ہے؟ آپ نے کھانا کھانا ہے، نوالا آپ اس سے توڑیں گے، بلکہ پہلے آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا کہ ہاں ابھی مجھے طلب ہے، پہلے وہ مدد کرے گا، پھر آپ کی آنکھیں مدد کریں گی کہ کھانا ہے کدھر، یہ ادھر پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ کا ہاتھ وہاں تک جائے گا، یہ اپنی مدد کرے گا، کھانا توڑیں گے، ہاتھ واپس منہ میں ڈالے گا، پھر آپ کے دانت مدد کریں گے، سبحان اللہ پھر آپ کی زبان مدد کرے گی اسے دھکا دینے کے لیے، پھر آپ کا حلق مدد کرے گا اسے نیچے معدے میں پہنچانے کے لیے، پھر معدہ مدد کرے گا اسے ہضم کرنے کے لیے، پھر وہ خون بنے گا، پھر وہ خون مدد کرے گا باڈی کو انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے۔ کہاں کا مدد سے بچیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال جی۔ حضور والا یہ ارشاد فرمائیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ بیٹھے مختلف قسم کے لیکچر دیتے رہتے ہیں، اور ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ان سکالرز کو زیادہ سنتے ہیں، موٹیویشنل سکالر جو بیٹھے ہوئے ہیں، علم پتہ نہیں ان کو ہے یا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ہے، لیکن وہ عوام کو ٹھیک طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں عقائد کے لحاظ سے۔ اس میں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو صحیح ہیں ان میں ان کی کیا پہچان ہے، اور جو غلط ہے، جو میں صحیح عقائد بتا سکتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں۔ اگر ہم موبائل کھولتے ہیں تو کوئی اسکالر اس میں آتا ہے، تو اس کی باتوں سے ہم کیسے محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے عقائد بیان کر رہا ہے یا یہ غلط جا رہا ہے؟ جزاک اللہ۔ سوال صاحب نے سن لیا ہے، لیکن میں دہراؤں گا، ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں نہ آیا ہو، تو ہم جو کہ ریکارڈنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے اسکالرز اپنے تئیں جو اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، یا لوگ بھی جنہیں اسکالر سمجھتے ہیں، تو وہ مختلف طرح کے لیکچرز دیتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے کہ اپنا کون ہے، غیر کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے کل غالباً یا پرسوں آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو سننا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ صحیح عقیدہ بن رہا ہے۔ ایک تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں، انداز ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہو جس کا انداز ہی نہیں ہے۔ بلکہ رات کو میں کتاب پڑھ رہا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس میں ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، ایک قول صحابہ کرام کا گزرا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن جب پڑھیں گے تو اتنا حسین، اتنا سنوار کے پڑھیں گے جس کا اندازہ نہیں ہے، اور سننے والا دنگ رہ جائے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطلب آگے مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن یہاں سے نیچے نہیں جائے گا، الگ سے نیچے نہیں جائے گا، اوپر اوپر سے بس یہاں سے یہاں تک، یہ اس کا دورانی ہے۔ ادھر دل تک تو وہ پہنچے گا ہی نہیں، نہ وہ دل سے پڑھیں گے نہ وہ دوبارہ دل تک پہنچے گا۔
تو ایسے بندے ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. تو آپ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو سننا ہی نہیں ہے. پہلا کام یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ پہلے سنتے رہے ہیں تو اب یا کوئی نہیں مانتا وہ بعد میں بھی سننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ جاننے کا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. سب سے پہلی چیز تو جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ صحابہ تو شاید ہی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اشارہ کافی ہے. جو یہ کہے صحابہ نبی نے شاید ہی کوئی نہیں، صحابہ نے شاید ہی کوئی نہیں، باپے نے شاید ہی کوئی نہیں، تو میں کہا تو کی شاید کوئی اپنا بھی الٹرا ساؤنڈ کرا نا کہ تو کی شاید کہ جو نہ نبیوں کو مانے نہ ولیوں کو مانے نہ صحابہ کو مانے وہ کیا چیز ہے، وہ خود کیا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں جو بھی بے ادبی کا جس کا ذہن ہو، چاہے وہ انبیاء کی بے ادبی کا ہو، چاہے وہ صحابہ کی بے ادبی کا ہو، چاہے اہل بیت کی بے ادبی کا ہو، چاہے اولیاء کی بے ادبی کا ہو، چاہے شہداء کی بے ادبی کا ہو، چاہے اس کا کوئی لفظ ایسا ہو، چاہے اس کا کوئی اشارہ ایسا ہو، چاہے اس کا کوئی چہرے کا تیور ایسا ہو جس سے بے ادبی ٹپکتی ہو، اس بندے کو تو آپ بالکل یوں اپنے دماغ سے نکالیں جیسے آٹے ویسے بال کو نکالا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے ادب کبھی بھی ہمارا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑی موٹی سی پہچان ہے. بے ادب کبھی ہمارا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. جو صحابہ پہ اعتراض کرے چاہے کسی حوالے سے بھی کرے وہ ہمارا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ بندہ جو بھی ہوگا وہ جب بھی بات کرے گا تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ آئی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیکھیں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے. حدیث پتہ ہے آپ کو اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ جو درس انظامی کرتے ہیں نا جو بچے، ان سے جا کر پوچھیں، وہ 8 سال درس انظامی کرتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا علوم پڑھتے ہیں. 8 سال کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں حدیث سمجھ آئے. اینڈ میں جا کے انہیں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے کہ 8 سال جب تک وہ سارے علوم پہلے پڑھ نہیں لیتے تب تک وہ حدیث پڑھنے یا اس کی سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان میں. 8 سال کے بعد تو جو بندہ مدرسے میں گیا ہی نہ ہو وہ سامنے حدیث رکھ کے بیٹھ سے کہہ دی حدیث میں لکھا ہے تو اسے کیا سمجھ آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیات منسوخ ہیں ایسے حدیثیں بھی منسوخ ہیں. اور جو اعتراض کرے فقہ پہ کہ جی امام اعظم کو تم مانتے ہو تو وہ تو دیکھیں یہ حدیث ہے، انہوں نے یہ کہا تو یہ حدیث ہے، تو پھر آپ کس چیز کو مانیں گے؟ میں نے کہا حدیث کو ہی مانیں گے لیکن امام اعظم جو ہے، اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے. جو بندہ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہے نا اس بیچارے کو ایک ہی حدیث کا پتہ ہے، باقی اسے پتہ ہی ہے کہ اس بارے میں اور حدیثیں کہاں کیا اور کیا کیا ہیں. بڑی قابل غور بات ہے. اور فقیہ جو ہوتا ہے نا، جو امام اعظم ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہیں، وہ ان کے سامنے ایک ٹاپک کی 100 حدیثیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو وہ 100 حدیثوں کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی حدیث ہمیں لینی ہے اور کس پر ہم نے عمل کرنا ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے. اور آقا علیہ السلام کے یعنی راوی جو ہے کس کا وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرا تو اس کی روایت زیادہ اہم ہوگی. پھر کون سا راوی ہے جو جس کی یادداشت باقیوں کی نسبت زیادہ قوی ہے، پھر اس کے حدیث کو وہ لیں گے. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کون سے راوی ہیں جن کے استاد ایسے ہیں کہ جو زیادہ مطلب ثقہ تھے، زیادہ پختہ تھے، یا جن کے شاگرد زیادہ پختہ تھے، یا جن کا حدیث کے ساتھ ٹائم ان کا کتنا گزرا، کتنا عرصہ سیکھا، کتنا عرصہ سکھایا.
تو وہ پھر اس حساب سے 100 حدیثوں میں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک عمل آقا علیہ السلام نے شروع کیا، لیکن 2 4 6 سال بعد آقا علیہ السلام نے وہ عمل چھوڑ دیا، پھر آپ نے ایک اور عمل اپنا لیا. تو اب ہمیں کون سا کرنا چاہیے، چھوڑا ہوا یا اپنایا ہوا؟ جو اپنایا ہوا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن جس بیچارے کو ایک ہی حدیث پتہ ہے، یہ دیکھیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو بخاری سے پہلے بھی تو بہت کچھ ہے. مجھے پتا ہے بخاری جو ہے اسے حدیث کی کتابوں میں سب سے اولین درجہ دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بخاری سے پہلے بھی تو بہت کچھ ہے، اسے کون پڑھے گا؟ تو اس لیے یہ پہچان اس کی فقط ایک پہچان ذہن میں رکھ لیں، جو کسی کا بھی بے ادب ہے نا وہ بندہ ہمارا نہیں ہو سکتا، بس اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. تو اس سے بھی پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی ایسے بندے کو سننا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے. اور سوال؟ جی کچھ لوگوں میں نزدیک یہ ہے کہ یار مدد کے نشید کرنے جائز ہے. تشریف رکھیں. سوال یہ کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یا علی مدد کہنا غلط ہے، شرک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میرے پہلے سوال کے جواب میں آ چکا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس کے بعد پھر ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، یہ بات کنفرم ہو گئی. اب اس کے بعد یہ مسئلہ کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا کیا اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قبر میں انبیاء کے جسموں کو کھانا یہ مٹی پر حرام کر دیا گیا، وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، یہ ایک حدیث پاک کے مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں اولیاء اللہ. تو اب مرنے نہ مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھتے، موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بس ختم ہی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں. قبر میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہی مرتبے وہی شان عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے ان سے مدد لینا، بلکہ روایت میرے ذہن میں آ گئی، کتاب کا نام ہے الخیرات الحسان، یہ آج کے دور کی نہیں ہے، یہ آج سے کم از کم 500-600 سال پہلے کی کتاب ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھی گئی ہے. تو وہ الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جب جاتے تھے نا حضرت امام اعظم کے مزار پہ، تو امام شافعی کی آپ خود فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور آپ کی تحقیق حدیثوں کی روشنی میں یہ ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، تو آپ کرتے بھی تھے. لیکن امام اعظم کے مزار پہ جب جاتے تھے تو آپ وہاں رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا جی وہ شاگردوں نے کہ آپ کیسے امام ہیں ہمارے، ہمیں کہتے ہیں کہ رفع یدین کیا کرو، یہاں آگے جب آپ نماز پڑھتے ہیں ان کے مزار پہ تو یہاں آپ کرتے کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ مجھ سے بڑے امام ہیں، اس لیے یہاں پر میں ان کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک بات یہ، اور یہی امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کتاب میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کی قبر جو ہے وہ وہاں جا کر جو آپ اللہ سے حاجت مانگے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. تو اس لیے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، چاہے وہ دنیا سے پردہ ہی کیوں نہ کر چکے ہوں، وہ اللہ کی توفیق سے مدد کرتے ہیں، تو یہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ جی سر مسئلہ ایسا چڑھ گیا ہے نا کہ مدد پہ بات آ جائے، اگر کسی دربار میں جائیں گے تو طریقہ کیا ہے، مانگے کہ کس طرح اور کس طرح، مطلب بعض کہتے ہیں یار تم جا کر تو شرک کرتے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح کس طرح مانگنا چاہیے؟
سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے کسی مزار پہ جائیں تو. اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا تم قبر والوں کو سجدہ کرتے ہو، تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم ببانگ دہل اس بات کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. تعظیم اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے. مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کے جائیں، آپ وہاں جا کر ذکر اذکار کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کرنے کے بعد آگے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں ان کے وسیلے سے، اللہ سے مانگیں ان کے وسیلے سے. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور بہترین طریقہ یہی ہے، بہترین طریقہ یہی ہے. لیکن اگر آپ صاحب مزاج سے مانگیں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبے اور شانیں دی ہیں، تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ اللہ سے میری یہ مطلب مشکل آسان کروا دیں، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی اب ذہن میں ہمارے کیا ہوگا کہ مدد کرنی اللہ نے ہی ہے، لیکن یہ بندہ درمیان میں ہم سے یہ ہزاروں درجے بہتر ہے، لہذا یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کا تو قرآن مجید سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ خالق کائنات نے کچھ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں. اب تیری بارگاہ سے مطلب جب تک آقا علیہ السلام حیات تھے ظاہری طور پر، تب تک آپ کے سامنے جا کر، اور جب آپ مزار میں تشریف لے گئے تو پھر آپ کے مزار پر. اس کا مطلب یہ ہے تو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں. کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے بھی سفارش کرتے ہیں. یہ تو قرآن کی آیت سے بات واضح ہو رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو نبی کے بارے میں، تو آپ نے اس کو ولی کے بارے میں کہاں سے فٹ کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے انبیاء کے جسم جو ہیں وہ قبر میں محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے اولیاء کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ بھی قبر میں باقاعدہ حیات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی صلاحیتیں پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں قبر میں جا کے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی بخاری شریف کی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دفن کر کے قبر میں رکھ کر واپس چلتے ہو نا، تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. یہ عام بندے کی بات ہے. کوئی بھی بندہ ہو مومن، جب آپ اسے قبر میں رکھ کر واپس چلیں وہ تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. تو جب عام بندہ سنتا ہے تو اللہ کا ولی پھر کتنا زیادہ سنتا ہوگا. تو جب وہ سنتا ہے، سناتا اللہ ہی ہے. عقیدہ ہمارا بالکل واضح، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. سناتا اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ سنا رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تو پھر اس سے اگر ڈائریکٹ بھی مانگ لیا جائے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جی اور کوئی؟ چلے دو سوال اور میں لے لیتا ہوں، ایک آپ کا ایک اور، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی صراحت ہو چکی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی صراحت کتب میں ملتی ہے، جیسے بہار شریعت اور بزرگوں کے عقیدے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کو مرنے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی تصرف کا اختیار دیا ہے، تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کسی مزار پہ جا کر مانگیں تو اس بات کا کیسے یقینی علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تصرف کا اختیار دیا ہے؟ تو اگر اختیار بھی دیا ہے تو ہم ان سے کس گمان کے طور پر مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر تصرف کا اختیار دیا یا احتمالی طور پر؟ یہ ماشاء اللہ تشریف رکھیں. ان کا سوال یہ ہے کہ مزارات تو بہت سارے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سے مزار والے جو صاحب مزار ہیں وہ واقعی مدد کر سکتے ہیں؟
اور اللہ نے انہیں اس کا اختیار بھی، تصرف کا مطلب اختیار ہوتا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں بھی بلکہ وہ حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی کہ آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے، یعنی جو بندہ گمان کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور اور معلوم ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، جیسے غوث پاک ہیں، جیسے داتا صاحب ہیں، جیسے خواجہ صاحب ہیں، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، مطلب جو مشاہیر ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی کسی قسم کا یعنی کوئی شک و شبہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو باقی جن کے بارے میں کوئی مزاج فرض کریں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی مزاج سامنے آ گیا، اب آپ کو نہیں پتا، ان کا تعارف نہیں ہے آپ کو، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے وہاں پر حسن ظن رکھا جاتا ہے۔ حسن ظن یہ ہے کہ آپ ان کے مزاج پہ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ دعا یوں کریں، یا اللہ اگر واقعتاً یہ بندہ تیرا مقرب ہے تو اس کے وسیلے سے میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، کنفرم آپ کو تو نہیں ہے لیکن اللہ کو تو کنفرم ہے، تو آپ نے دعا یوں کرنی ہے کہ یا اللہ اگر حقیقتاً یہ بندہ تیرا مقرب ہے، تیرا برگزیدہ بندہ ہے، تیرا پسندیدہ بندہ ہے، تو اس کے وسیلے سے میری مشکل آسان فرما۔ سبحان اللہ۔ جی، اور کوئی؟ سر مرشد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ایک جیسے آگے پرافل ہوتی ہے، جیسے وہ بیعت کرنے والے، ان تک داڑھی نہ ہو، کیا ان سے بیعت دی جا سکتی ہے؟ آپ نے بڑا اہم اور بڑا خطرناک سوال کر دیا ہے، تشریف رکھیں، بڑا ضروری سوال آپ نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرشد کی پہچان کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے جس سے بیعت کی جائے؟ بڑا اہم سوال بھائی نے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، مرشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ کیا مطلب؟ سارے بولیے نا۔ تو ہدایت دے گا کون؟ جس کے پاس خود ہدایت ہوگی، جس کے اپنے پاس نہیں ہے وہ کیا دے گا، کہاں سے دے گا؟ تو جس کے پاس ہدایت ہوگی، جو واقعی مرشد ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ داڑھی کے بغیر ہوگا؟ بولیے تو صحیح نا۔ اگر اس کی اپنی داڑھی نہیں ہے، سنت رسول اس کے چہرے پہ نہیں ہے، یا اتنی سی ہے خشخشی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو بھی خود اس قابل ہے کہ وہ کسی سے ہدایت لے، ابھی خود وہ ہدایت پر پورا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ظاہر تو کم از کم آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بنائے نا، اپنا لباس تو ایسا رکھے نا، اپنا چہرہ تو ایسا بنائے نا کہ داڑھی شریف تو مکمل کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنے چہرے پہ داڑھی کا وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ آپ کے معاملات کو کیا اٹھائے گا؟ وہ لوگ شریعت اور طریقت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں یہ ہم طریقت پہ ہم بڑے ٹھیک ہیں۔ طریقت جو ہے یہ شریعت کا ایک جز ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ طریقت شریعت سے الگ ہے ہی کوئی نہیں۔ شریعت ایک سمندر ہے اور طریقت اس میں ایک قطرے کا نام ہے۔ میں سمجھ گیا۔ تو جو بندہ جو ہے وہ یعنی اپنے چہرے پہ داڑھی جو ہے وہ نہیں سجا سکا، آقا اسلام کی سنت نہیں اپنا سکا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو اس کا ظاہر ہے، اور پھر عمل کے اعتبار سے جو بندہ نمازی نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا دربار ہے جہاں پہ اذان ہو رہی ہے لیکن وہ حضرت صاحب خود بھی بیٹھے ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس وہ اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہیں، جماعت بھی ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا بندہ بھی پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ نماز جو ہے یہ باقاعدہ وہ شریعت کا تابع ہو، باقاعدہ نمازی ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہم طریقت والے لوگ ہیں، ہماری نماز اور طرح کی ہوتی ہے، میں نے کہا یہ اور طرح کی آقا علیہ السلام کی تو نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کی تو جسمانی ہوتی تھی، آپ کی تو روحانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ صحابہ میں آ کر نماز پڑھی اور پڑھائی ہے۔
سبحان اللہ تو روحانی نماز جو ہے یہ اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. اسلام میں جسمانی نماز ہے. سبحان اللہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے کے سارے جسمانی نمازیں ادا کرتے رہے. یہ روحانی والی مخلوق کہاں سے آ گئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف اسلام کے نام پہ دھوکہ ہے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی آپ نے جیسے اللہ کو منظور تھا آپ نے اللہ کو یاد کیا، سبحان اللہ اللہ کو یاد کیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ فجر کے وقت میں بیدار نہ ہو سکے تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے نا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ ویسے 27 نمازوں کا ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا. اب جب دوسرا دن ہوا نا تو فجر کے وقت پہ دروازے میں دستک ہوئی. آپ اٹھے آپ گئے تو آپ نے کہا بھائی کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں جو بھی ہوں آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں. تو آپ نے فرمایا نماز تو پڑھوں گا، بڑا اچھا کیا تم نے جگا لیا ہے، انسانی صورت میں آیا تھا، لیکن ہو کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس ہوں، مجھے شیطان کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم مجھے نماز کے لیے جگانے کے لیے آ گئے ہو، تمہارا کام تو نماز سے روکنا ہے. اس نے کہا جی کل روک کے دیکھ لیا تھا نا. بات سمجھ آئی ہے کوئی؟ سبحان اللہ اس نے کہا کل روک کے دیکھ لیا تھا نا. 27 آپ کی چھڑوانا چاہتا تھا، اللہ نے اسے زیادہ آپ کو ثواب دے دیا، تو میں کہتا ہوں چلو 27 ہی ملے، زیادہ تو نہ ملے. اس لیے آپ جائیں نماز پڑھیں. تو مطلب یہ کہ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء جسمانی نماز والے تھے. روحانی والا یہ طبقہ جو ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر جو اگلی بات کہ ان کا ظاہر، یعنی ایک تو یہ کہ ان کا ظاہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ شریعت کے باقاعدہ پابند ہوں، نماز کے پابند ہوں، روزے کے پابند ہوں، جماعت کا خیال کرنے والے ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتے ہوں کہ وہ شریعت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکیں. زبانی بے شک نہ آتا ہو لیکن کتاب اگر سامنے ہو بہار شریعت یا کوئی بھی کتاب اس سے مسئلہ نکال سکیں، اتنا علم ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ان کا وہی ہو جو سارے اسلاف کا صحابہ کرام سے اب تک آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس بازی کرتا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتا ہے یا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کا رجحان ہے، ایسا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو یعنی صحیح عقیدہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو مرشد اس نے کیا ہونا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بھی دھیان، اور پھر اس کا سلسلہ متصل ہو. یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خود بھی کسی سے بیعت ہے یا صرف بیعتیں لے ہی گئے لوگوں سے، کہ خود تو بیعت کسی کا ہے کوئی نہیں. ہو سکتا ہے وہ کہتا میں نے روحانی طور پہ غوث اعظم سے بیعت کر لی ہے تو تم آگے میرے جسمانی بیعت ہو جاؤ. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا اپنا سلسلہ باقاعدہ اس کے کوئی مرشد ہو، پھر اس کا مرشد کا بھی پیچھے تک دیکھنا چاہیے کہ وہ کس عقیدے پر تھے اور ان کا سلسلہ بھی آگے کہاں تک متصل ہے یا نہیں ہے. تو یہ کچھ شرائط ہیں، تو ایسے بندوں سے بالکل بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو کوئی کمی بیشی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں پھر دعا کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین. یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ
ایک حدیث پاک میرے ذہن میں اور آ گئی، وہ بھی ریکارڈنگ جو کہ ابھی جاری ہے اس میں شامل ہو جائے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے کہ جو دنیا سے چلے جائیں ان سے مدد مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے مطلب باقی اس کے جتنے معاملات ہیں وہ پھر میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ یعنی مطلب کیا، بظاہر کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت اس کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، وہ میرے ذمہ ہو جاتی ہے اسے سنانا۔ اسی طریقے سے زبان بظاہر اس کی ہوتی ہے، بول وہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ہاتھوں کی طاقت وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، یعنی اس کی طاقت اس کی ہاتھوں میں میری طرف سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے اس کی جو شرح ہے اس میں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کے لیے جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے، اب اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی بندہ جو اہل ایمان میں سے ہو، جب وہ اس مرتبے پر آ جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دور سے نہیں سن سکتے، قریب سے سنتے ہیں، اس کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے تو سن ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کی طاقت سے سن رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مدد کرنا، ہاتھ سے کوئی چیز پہنچا دینا، کوئی دے دینا، کسی تک پہنچا دینا، یہ بھی وہ اپنی طاقت سے تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کی طاقت سے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو اپنی مرضی سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے پھر دور اور نزدیک کا یا زمین کے اوپر یا زمین کے اندر ہونے کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، لہذا اسے جب آپ پکاریں گے تو اس تک آواز پہنچانا بھی اللہ ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر آگے اس سے مطلب آپ کے حق میں کچھ کہلوانا یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے یا علی مدد یا غوث اعظم مدد جب ہم کہتے ہیں تو ہم اسی نظریے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، اب اللہ جو ہے یہ ان کے پردے رکھے گا اور ان کی جو اللہ کی عزت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ الہ العالمین اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ہمیں عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے نیک پاک سیرت اور اپنے پسندیدہ بندوں کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور روز محشر میں بھی ہمیں انہی کا ساتھ عطا فرما لینا۔ پاک پروردگار یہ جو دن گزرے ہیں ان میں جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، جو عبادت ریاضت کی ہے، یا اللہ ان کی برکتوں کے طفیل ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہمارے باو اجداد میں سے جتنے لوگ بحالت ایمان دنیا سے گئے سب کی بخشش فرما، تمام کی قبول کو منور کشادہ ٹنڈا تا نگاہ وسیع فرما۔ ہمیں ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے ننھیال دو جہال سسرال خاندانوں کے اہل ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر مومن مسلم کو الہ العالمین اپنی برکتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ حال ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں تو نے صاحبان اولاد بنایا ان کے اولادوں کو اپنے والدین کا تابعدار بنا، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اسلام کا ساری دنیا میں بول بالا فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.